وہ کہتی ہے نا ماما سے پوچھ کے بتاؤ، مثال اور ماما کے کل کو خیالات بدل گئے، ماما نے کہا نہیں جی مینو لگتا ہے آج عمران خان ٹھیک نہیں ہے، اس بچی کو کون سمجھائے گا؟ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی مرضی سے فوج کو گالی بھی دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے فوج کے ذریعے اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہائے کیڑا لیڈر آ گیا ادھر آ میں تمہیں جفی پالا۔ انہوں نے ہی تجویز دی کہ یہ ملاقات ایوان صدر میں ہونی چاہیے، آرمی چیف آپ لگوا لیں لیکن یہ الیکشن کی بات ابھی مت کریں۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین میں 8 دن میں صلح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کرنی ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے بھی دفتر وغیرہ جانا ہوگا، تو آپ کے جانے سے پہلے جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دن میں 2 یا 3 ویلاگس کے ذریعے جو ہے پورے دن کو کور کروں، لیکن ابھی جو پچھلے 12 گھنٹے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جی ایک ویڈیو ہے، ایک لڑکی کی ایک ویڈیو ہے، بیسکلی لگ یہ رہا ہے میرے خیال میں یہ شاید انگلینڈ کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی احتجاج ہے جہاں پہ یہ لڑکی بھی شرکت کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے بیسکلی ینگ بچی لگ رہی ہے، ظاہری بات ہے، اور ان کی تصویر تو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سے بیسکلی سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں کے پی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی، تو آپ کے خیال میں کے پی کے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب اس بچی نے جواب کیا دیا، سنیے گا ذرا۔ کے پی کے میں تبدیلی آئی۔ اصل میں اتنا زیادہ پالیٹکس کے بارے میں نہیں جانتی ہے، زیادہ تر میری ماما جانتی ہیں۔ آپ کو یہ باتیں ماما نے بتائی؟ میں نے ماما کے ساتھ ٹی وی دیکھا ہے بہت زیادہ، اوبیسلی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم باہر رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ، یا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ملک ہمارا بدلے۔ اس بچی کا یہ کہنا تھا کہ جی میں ماما سے پوچھ کے بتاتی ہوں کہ کے پی کے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ٹی وی دیکھتی ہوں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ پتہ ہے، ویسے میں پاکستان کے ساتھ میں ریلیٹڈ ہوں۔ اب اس کے اوپر بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو نون لیگ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں یا جو نون لیگ کی فیور کے اکاؤنٹس ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کا حال ہے، کہ ان کو جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے ان کا یہ حال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے ایک بیسک سوال کیا گیا ہے کہ جی کے پی کے اندر جو ہے کیا تبدیلی آئی، تو وہ کہتی ہیں میں ماما سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ میرا ذرا نا یہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ جو نارملی مطلب یہ 16 17 18 19 20 سال کا جو بریکٹ ہے نا، میں اس کے بارے میں خاص طور پہ میں بات کرنے لگا ہوں، پاکستان کے اندر رہنے والے بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ اوبیسلی یو کین کیپ میکنگ فن آف آل دس کہ جی بچی نے دیکھے کیا جواب دیا کہ جی ممی سے پوچھ کے بتاؤں گی، لیکن میرا اس پہ نا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے۔ میں ان لوگوں کو نا برا نہیں سمجھتا، میں ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ کیا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہیں میں اس طرح نہیں سمجھتا، بلکہ فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ان کو اپنے یہ دل سے نا بہت پیور سمجھتا ہوں۔ یہ بہت پیور لوگ ہیں، یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں بہت پیور لوگ ہیں۔ ان کے دل میں نا کوئی کینہ، کوئی میل، کوئی گندگی، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، اور چونکہ یہ دل سے بڑے صاف ہوتے یہ بچے ہی ہیں، ظاہری بات ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ میچور ہو چکے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اب ہم بھی جب ظاہری بات ہے جوان تھے، 17 18 19 20 سال کے تھے، تو ہم بھی سمجھتے تھے کہ ساڈا دماغ جو ہے نا ٹائٹینک ورگا ہے گا، مطلب ہم سے زیادہ شاید کوئی جانتا ہی کوئی نہیں ہے، جتنا بڑا دماغ ہمارا ہے وہ اتنا جانتا ہی کوئی نہیں، لیکن یہ ان کی معصومیت ہے، یقین کیجیے۔ ان کو نہیں پتہ کہ سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ یوٹرن بھی لیتے ہیں، ان کو اس بات کا نہیں آئیڈیا، یہ کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ بھائی آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی مرضی سے فوج کو گالی بھی دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے فوج کے ذریعے اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جاتے ہیں، اور جس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دن اسی سے جا کے ایک دن ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں۔ اینڈ پلیز یہ مت سمجھے گا میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ٹاکنگ اکراس دا بورڈ۔ میں بھی چاہوں، میں اکثر اوقات مطلب میں نے اگر آن لائٹر نوٹ میں نے کسی کا مذاق اگر اڑانا ہو کہ یہ کس قسم کی بیوقوفیاں ہوتی ہیں، آئی کین میک فن آف دس گرل، میں بہت اس لڑکی کا مذاق اڑا سکتا ہوں، لیکن نہیں میں نہیں کروں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان بچوں کے نا دل صاف ہیں، گائیڈنس غلط ہے۔ اب وہ بچی اس کے اندر یہ کہتی ہے کہ جی میں ماما کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہوں، اور ماما کے ساتھ بیٹھ کے وہ کون سا چینل دیکھتی ہوگی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ لیکن ہمارے یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو نا ایک چیز جو سکھائی جاتی ہے جو سب سے غلط ہے، میری نظر میں سب سے غلط ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ تمہیں یہ والی پٹی بڑھا دی ہے نا، بس اس کو فالو کرتے رہنا، لکیر کے فقیر۔
آپ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کتنے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ پالیٹکس کو ایکچولی ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ ہم پالیٹکس کو ڈیبیٹ نہیں کرتے, ہم پالیٹکس کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہے, تیرا باپ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا تھا یا تیرا باپ بھی نون لیگ کو ووٹ دیتا تھا اور اب تو نے بھی یہی کرنا ہے. بہت کم ایسی فیملیز ہیں جس میں دیکھتا ہوں کہ باپ اور بچوں کے درمیان یا آپس میں فیملی کے درمیان ایک ڈیسنٹ اختلاف ہے. اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے, مجھے قطعی طور پہ کبھی بھی اس بات میں نہیں ہوتا کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ نون لیگ کو دے رہا ہے تو ایک بندہ پی ٹی آئی کو دے رہا ہے. یہ خوبصورتی ہے اس معاشرے کی, ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی سیاسی لیڈر ان بچوں کو, ان معصوم بچوں کو اس طرح ٹرین کر رہا ہو کہ تم ہی ٹھیک ہو کیونکہ تم مجھے فالو کرتے ہو, اور تمہاری نظر میں اگر کوئی دوسرا ہے جو تمہاری بات کو فالو نہیں کرتا تو وہ یہ چور ہے اور غدار ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مجھے عمران خان صاحب سے ایک سب سے بڑا اختلاف اس بات کا ہے کہ یار تم اپنی سیاست چمکانے کی خاطر نا ان پیور مائنڈز کا, ان پیور ہارٹس کا یہ بیڑا غرق مت کرو. کیونکہ تم بھی جانتے ہو, یہ تمام سیاسی رہنما جانتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اپنے مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو, لیکن اپنے مفاد کی خاطر وہ اس بچی کا یا اس بچے کی جو تم برین سٹارمنگ کر رہے ہو نا, اور اس کے اندر جو کچھ فیڈ کر رہے ہو, تم لوگوں نے تو کل کو چلے جانا ہے. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیشین جو ہے, مطلب ایک ذاتی طور پہ ایک پولیٹیشین, ایک منٹ کے لیے چلیں آپ نواز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں. نواز شریف صاحب نے 1985 میں پالیٹکس شروع کی تھی, ان کو تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں. چلیں مجھے نہیں پتا, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن اگر میں مزید اس میں 15 سال اور ایڈ کر لوں, زیادہ سے زیادہ کہ 50 سال کی ہوگی, 50 سال کی پالیٹکس ہوگی نا, اس سے زیادہ تو پالیٹکس نہیں ہوتی کسی کی. لیکن آپ لوگوں نے 50 سال میں کر کے تو نکل جانا ہے. وہ جو پود کا آپ بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں نا, یہ جو ینگ جنریشن کا جس کا آپ اپنے خیالات کے ساتھ, اپنی تقریر کے ساتھ جو بیڑا غرق کر کے جا رہے ہوتے ہیں, اس نے اگلے 70 80 90 سال اس ملک میں گزارنے ہیں. اور جب آپ اتنی چھوٹی ایج کے اندر ان کی فیڈنگ اس طرح کی کرتے ہیں نا, سائیکولوجیکلی اس طرح کی فیڈنگ کرتے ہیں کہ تم ٹھیک, باقی سارے غدار اور باقی سارے چور, آپ اس کے دماغ کے اندر یہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ اس کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بس تو ہی ٹھیک ہے. اگر مطلب وہ تو کل کو یہاں تک بھی وہ کہتی ہے نا, مما سے پوچھ کے بتاؤ, مثال دو مما کے کل کو خیالات بدل گئے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ماما کے کل کو اگر خیالات بدل گئے, ماما نے کہا نہیں جی مینوں لگتا ہے آج عمران خان ٹھیک نہیں ہے, اس بچی کو کون سمجھائے گا اب؟ کیونکہ بچی تو پکی ہو چکی ہوئی ہے کہ نہیں جی میں تو پی ٹی آئی سے نال ہی جانا ہے, یا اٹ کوڈ بی وائس ورسا آلسو. تو مجھے اس لیے ان بچوں سے مجھے ہمدردی ہوتی ہے. میرا اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ 18 سال کا ہے, میرا اپنا بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا ہے میرا 18 سال کا بیٹا ہے. لیکن آپ یقین کیجئے, میں بالکل قسم کھانے والی بات ہے کہ میں نے آج تک کبھی اس کو جا کے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آئیڈیاز امپوز کروں اس کے اوپر. وہ مجھ سے آ کے ڈیبیٹ کرتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, چاہے وہ کبھی پالیٹکس کی ہو, کبھی وہ سوشل ایشوز کے اوپر ہو, مذہب کے اوپر ہو, اور بڑے میٹرز کے اوپر وہ میرے ساتھ آ کے بات کرتا ہے. لیکن ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ بس میرا جو دماغ ہے نا, بس میں نے جو سوچ لیا تو وہی کر کیونکہ وہی تیرے لیے ٹھیک ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے اس بچی سے ہمدردی ہے, اور جو لوگ اس کا سوشل میڈیا کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو برائے مہربانی بلکہ اس چیز سے ایک سبق سیکھیے کہ آپ لوگ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, پلیز اپنے بچوں کے مائنڈز کھولیں, کیپ دیم اوپن مائنڈیڈ. ان کو کہیں پڑھو, اور زیادہ پڑھو, کسی ایک چیز کے لیے لکیر کے فقیر مت بن جاؤ. سوچو, مختلف آئیڈیاز, فلسفیز کو پڑھو, پولیٹیکل تھیوریز کو پڑھو. دیکھو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے, پچھلے 500 سال میں اس دنیا میں کیا ہوا ہے, آگے آنے والے 500 سال میں کیا ہو سکتا ہے. دنیا میں قوموں نے ترقی کس طرح کی ہے, ایک قوم نے دوسرے کے اوپر اس کو نیچے کس طرح دکھایا, وہ اس کا رائز کس طرح آیا, اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال کس طرح آیا. مسلمانوں کے اندر مثال کے طور پہ مغلز کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. مغلز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ مغل بادشاہ جو تھے وہ کس طرح ان کا رائز آیا اور اس کے بعد گرے کس طرح. یہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا, آپ کو پتہ لگتا ہے پالیٹکس اتنی روتھلیس چیز ہے, اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے, تو انسان کے آئیڈیاز بدل جاتے ہیں. تو اس لیے میرے سامنے یہ جب بڑے بڑے سیاستدان بھاشن دیتے ہیں نا, اور یہ ایسی انج کر دیں گے تو اونج کر دیں, میں یار سب دیکھا ہوا ہے, سب سنا ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر ہر بندہ یہ سب کچھ کر چکا ہوا ہے. ہمیں پلیز ان بھاشنوں کے ساتھ مجھے امپریس مت کیا کرو.
وہ باقی یہ جو چمچا گیریاں کر رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر, وہ بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں, ہائے کہ کیڑا لیڈر آ گیا ادھر آ میں تینوں جفی پالا. آئی ایم سوری, یہاں پہ نہیں ہوتا. میں ہارڈلی کبھی کسی سیاسی رہنما سے اتنی جلدی امپریس ہوتا ہوں. یقین کیجئے میں گن سکتا ہوں پاکستان کے اندر, میری گنتی کے اوپر ہیں جو چند سیاستدان جن سے میں واقعی امپریس ہوتا ہوں. آگے خیر کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میرے ایکچولی دل کے بڑا قریب ہے, وہ بچی کی عمر بھی جو ہے بالکل میرے بیٹے کی عمر کی برابر تھی, تو اس لیے میں ذرا اس کے اوپر لمبی بات ہو گئی. اچھا جی, ایک تو محمد مالک صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب نے آپس میں ایک بیٹھک کی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. محمد مالک صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی ایک سابق انٹیلیجنس چیف نے تجویز دی تھی کہ عمران خان کو کہ وہ آرمی چیف سے براہ راست ملاقات کریں. یہ انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہی تجویز دی کہ یہ ملاقات ایوان صدر میں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سابق انٹیلیجنس چیف نے انہیں یہ کنفرم نہیں کیا کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق ملاقات ہوئی ہے اور 20 سے 25 منٹ کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق عمران خان کو جنرل باجوہ سے کوئی محبت نہیں جاگ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ملاقات ہونی تھی. ان کو ڈر ہے کہ جنرل عاصم منیر کو کہیں آرمی چیف نہ لگا دیا جائے. اب جنرل عاصم منیر کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ DGI رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر. یہ جنرل فیض سے پہلے کی بات ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے مختلف پولیٹیکل سرکلز کے اندر کہ عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ اعزاز سید نے بلکہ ایکچولی یہ سٹوری میرے خیال میں شیئر کی تھی کہ جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ یہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے اور فرح خان صاحبہ کے حوالے سے چند چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی تھی, اور وہاں سے آپس میں اختلاف شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی DGI کو تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہ جن عاصم منیر صاحب کی بات ہو رہی ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کی, اس سٹوری کے مطابق کہ عمران خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کو نہ آرمی چیف لگا دیا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا یہ ایشو رہا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور یہ اسی ملاقات سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی آرمی چیف سے عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی. اچھا, یہ دونوں نا ڈفرینٹ جملے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پہ بھی میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سکھا دوں کہ پالیٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسٹریٹ اوے نہ کر دینا, نہیں ہوئی جی ملاقات. اچھا, یہ آبویسلی اس کے اندر ایک جھوٹ کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے, جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے کہ نہیں ہوئی. عمران خان صاحب خود بھی کر چکے, مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب کی شادی کا ایک دفعہ ہوا تھا, تو انہوں نے لکھا تھا دا نیوز آف مائی میرج آر گریٹلی ایگزیجریٹڈ, میرے خیال میں سم تھنگ لائک دیٹ آن دیز لائنز انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی. جھوٹ بولا تھا, ڈینائی کر دیا تھا, لیکن بعد میں پتہ لگا نہیں خبر ٹھیک تھی. اسد عمر صاحب بڑا کلیورلی کھیل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بیسکلی وہی طریقہ کار ہوتا ہے سیاستدانوں کا جو شاہ محمود قریشی صاحب سے پچھلے دنوں جب کامران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ جی عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی نون لیگ والوں کی یا اتحادی یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی کوشش ہے کوئی ایسا آرمی چیف لایا جائے جو ان کی چوری اور ڈکیتی کو جو ہے نا وہ کور دے دے یا اس کو درگزر کر دے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا میں نے تو اب تک میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. تو یہ جو میرے علم میں نہیں ہونا یہ ہوتا ہے نا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے, یہ بیسکلی ایک طریقہ کار ہوتا ہے سیاستدانوں کا کہ نکلو ادھروں, ہمیں اس پہ کامنٹ ہی نہ کرنا پڑے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جبکہ آپ ان کو ایمان سے کاغذ بھی اٹھا کے دے دینا, ہم آپ کو بتاتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں نے تو نہیں سنا ابھی تک. تو یہ ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے. یہ اسد عمر صاحب جو ہیں یہ بیسکلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ پالیٹکس اس کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آج ARY کے اوپر تشریف لائے ہوئے تھے. بائی دا وے ARY کو کھول دیا گیا ہے, بہت بہت مبارک ہو ARY کے ہمارے دوستوں کو. تو شیخ رشید صاحب ARY کے اوپر ایک پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے جناب ایک آڈیٹ دے دی ہے, ابھی پڑھ لو. انہوں نے کہا جی 15 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اب پتہ نہیں کس چیز کا فیصلہ ہوئے گا, میرے خیال میں پاکستان انگلینڈ کی سیریز شروع ہونے والی شاید اس کا فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ ڈیٹیں دینے میں تو شیخ صاحب کمال کرتے ہیں. میں شیخ صاحب دن میں جتنی دفعہ روٹی کھاتے ہیں نا اتنی دفعہ ڈیٹیں بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 15 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. عمران خان کل کور کمیٹی میں واضح لائے عمل کا جو ہے وہ دے دیں گے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں تو قوم کو 15 اکتوبر کا کہا تھا لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ 15 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات کے بلبوتے کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شیخ رشید صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈیٹیں دے چکے ہیں کہ بس حکومت گئی.
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے جی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین میں 8 دن میں صلح ہو جائے گی. اب صلح سے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ چودھری شجاعت اس سائڈ تے آن گے یا پرویز الہی اس سائڈ تے جان گے, مطلب وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. تو ایک جو ہے وہ یہ خبر ہے. دوسرا, نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے فریش الیکشن دیں, اگلا آرمی چیف میں سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 4-5 سینئر جنرلز کے نام آپ کو دے دیتے ہیں, ان میں سے آپ ایک سلیکٹ کر لیں, ایک شہباز شریف سلیکٹ کر لے اور ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم سلیکٹ کر لے, اور پھر بیچ میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیتے ہیں. مطلب 3 نام اگر آ جائیں گے تو 3 میں سے کسی ایک پہ جو ہے وہ اتفاق کر لیا جائے, اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن اسی کے اوپر عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں آپس میں اڑی ہوئی ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب سخت قسم کی ٹویٹس بھی کر رہے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا. دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ جلدی الیکشن کراتے ہیں تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کسی کو آرمی چیف لگانے کا کہتے ہیں تو ہم وہ کر دیں گے کہ آرمی چیف آپ لگوا لیں, لیکن یہ الیکشن کی بات ابھی مت کریں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ آپس میں پھڈا پڑا ہوا ہے. تو دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے چینل 24 کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے ان کی رہائی تو ہو چکی ہے, اب ان کو ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کے اندر جو ہے وہ کوئی نیا عہدہ دے دیا جائے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کو یہ کہا ہے کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اہم عہدہ دیں, تو ہو سکتا ہے ان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے. فیاض الحسن چوہان صاحب تم سن رہے ہو, اے خبر چل لیجیے. ویسی بات کرو. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.